बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ-ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، باب دہم، حرف آخر۔ چارہ این است که از عشق کشاده طلبیم، پیش او سجدہ گزاریم و مراد طلبیم۔ حرف آخر۔ آپ نے فکر انسانی کے ہم رکاب بڑی لمبی مسافت طے کی ہے، شاید آپ تھک گئے ہوں، اس لیے اب اگلی منزل کا سفر اختیار کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سستا لیجئے، ذرا لیٹ جائیے اور آنکھیں بند کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ گزری ہوئی منزلیں اور طے شدہ مسافتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ آپ نے یونان کے فلاسفروں سے لے کر دور حاضر کے مفکرین تک ہر ایک کے ساتھ کچھ وقت کے لیے باتیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ فکر انسانی نے کائنات پر غور کیا تو پہلے اسے بے جان مٹی کا تودا خیال کیا، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ اس خیال میں تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ آخر الامر نتیجے تک پہنچا کہ جسے ہم بے جان مٹی کا ڈھیر مادی دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت مٹی کا ڈھیر نہیں، طبیعت، اس کی اصل حرکت محض پیور موومنٹ یا خالص توانائی، ایبسٹریکٹ انرجی ہے۔ فکر انسانی اس نتیجے تک تو پہنچ گیا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس حرکت محض یا خالص توانائی کا سرچشمہ کیا ہے، اور اس میں یہ گوناگو نیرنگیاں اور طلسم در طلسم رانائیاں کس طرح پیدا ہو رہی ہیں۔ آج فکر انسانی اس مقام پر متحیر کھڑا ہے۔ مابعد طبیعت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فکر انسانی نے زندگی اور شعور پر غور کیا تو پہلے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب کچھ بے جان مادہ میں مکانیکی عمل ارتقاء سے از خود پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے مزید تجربوں سے خود ہی اپنی رائے بدل لی اور اب اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ زندگی اور شعور مادہ کے مکانیکی عمل کا ماحصل نہیں ہو سکتے، اس کا سرچشمہ کہیں اور ہے۔ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کے متعلق فکر انسانی کچھ نہیں کہہ سکا۔ آج فکر انسانی اس مقام پر محو حیرت کھڑا ہے اور آگے بڑھنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ اخلاقیات۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فکر انسانی کے سامنے یہ اہم مسئلہ آیا کہ انسان پر اس قدر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ کیوں ایک مجبور و مقہور قیدی کی طرح زندگی کے کولو میں جتا رہتا ہے، بالآخر اس کا قصور کیا ہے؟ کائنات میں شر کی قوتیں اس طرح بدلگام کیوں پھر رہی ہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ یہاں ہر طرف خیر ہی خیر کیوں نہیں؟ اس نے ان سوالات کے مختلف حل سوچے، کبھی اس حل کو درست سمجھا، لیکن 4 ہی قدم پر جا کر معلوم ہوا کہ وہ حل بجائے خواہش ایک معمہ ہے۔ اس نے اسے چھوڑ کر دوسرا حل تلاش کیا، لیکن چند قدم پر جا کر اس سے بھی بددل ہو گیا۔ وہ چلتا چلاتا اس مقام تک پہنچا کہ خیر اسے کہتے ہیں جو مستقل اقدار سے ہم آہنگ ہو، اور شر وہ جو ان سے موافقت نہ رکھے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس کے سامنے یہ سوال ابھر کر آ گیا کہ مستقل اقدار کیا ہیں، وہ کیوں مستقل ہیں، ان کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسے ان سوالات کا کوئی اطمینان بخش جواب ابھی تک نہیں ملا، اس لیے وہ اس مقام پر ہمتاً استجاب بن کر کھڑا ہے۔ سیاسیات۔ پھر فکر انسانی کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ جب انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے تو ایسی کون سی شکل پیدا کی جائے جس میں انسانوں کے مفاد ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سوال بڑا ٹیڑھا تھا، اس لیے اسے اس کے جواب کے لیے بڑی کدوکاوش کرنی پڑی۔ کبھی یہ راستہ اختیار کیا، کبھی وہ، لیکن جو راستہ بھی اختیار کیا اسے اس میں راہزن ضرور ملے۔ چلتے چلاتے اب وہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے اور ایک ہی نظم و نسق حکومت۔ وہ اپنے اس حل سے ہنوز مسکرانے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے سامنے یہ سوال ہوا بن کر کھڑا ہو گیا کہ وہ عالمگیر قانون کون سا ہونا چاہیے جو تمام نوع انسانی کے متضاد تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ایسا قانون ملے گا کہاں سے، اور اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ وہ فی الواقع ایسا قانون ہے؟ اس سوال نے فکر انسانی کو ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ اس مقام پر ٹھٹک کر رہ گیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا یہ سوال بھی فکر انسانی کے سامنے آیا
کہ دنیا میں انسانی زندگی کی ضروریات کی چیزیں غذا وغیرہ محدود ہیں اور انسان کی ہوس لامحدود، اس لیے اس کا انتظام کس طرح کیا جائے کہ ہر شخص کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں اور معاشرہ کا کاروبار بھی نہ رکے۔ معاشیات۔ سوال تو یہ آسان تھا، لیکن اس کے تسلی بخش حل کے لیے انسانی فکر نے اس قدر چکر کھائے ہیں کہ اس کا بیشتر وقت اور توانائی اس کی نظر ہو گئے، اور اس کے باوجود اسے نہ حل ہونا تھا نہ ہوا۔ یہ آج بھی ایک دو راہے پر کھڑا ہے، جہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد اپنی محنت اور صلاحیت سے جس قدر کما سکے اس سے اسے محروم کرنا عدل کے خلاف ہے، اور دوسری طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ نہیں، ہر فرد سے کام پورا پورا لینا چاہیے، لیکن دینا اسے صرف اس کی ضروریات کے مطابق چاہیے۔ انسانی فکر اس دو راہے پر متحیر کھڑا ہے اور ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ اندرونی تضادات۔ ان تمام راستوں میں فکر انسانی کے سامنے گوناگوں رکاوٹیں آتی رہیں۔ وہ ان رکاوٹوں سے پریشان تو ضرور ہوا، لیکن اپنی چوکڑی نہیں بھولا۔ وہ چوکڑی بھولا ایک ایسے راستے میں جہاں باہر سے کوئی خطرہ اور رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اندر کی دنیا میں کوئی ایسا چھلاوا تھا جو دکھائی تو دیتا نہیں تھا، مگر قدم قدم پر اس کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ اس کا حریف تازہ کون ہے، جو سامنے آتا نہیں لیکن اس سے اس طرح وہ بالے جان ہو کر لپٹا ہے کہ وہ کہیں جائے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ میدان تھا انسانی فکر اور اس کے داخلی جذبات کی کشمکش کا۔ اس میدان میں فکر انسانی بری طرح چنچلا اٹھا۔ اس لیے اس کشمکش سے پیچھا چھڑانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے، لیکن کوئی کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ وہ راستہ کی سختی، مسافت کی درازی، کشمکش کی شدت اور اس جدید آویزش کی مشقت سے اس قدر گھبرایا کہ اس نے اپنا سفر چھوڑ کر کسی اور طرف چل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف یکبستہ پہاڑ کے دامن میں ایک سہانا باغ ہے، ٹھنڈی چھاؤں، سرد ہوائیں، پرسکون خاموش ندی، ہر طرف سکوت، بالکل سناٹا، کہیں سے پتا کھڑکنے تک کی بھی آواز نہیں آتی۔ وہ کھنچا کھنچا اس طرف چلا گیا اور جاتے ہی ایسا سویا کہ اسے نہ اپنی منزل کی یاد باقی رہی نہ راستہ کا خیال۔ یہ سہانا پرکیف ہوش ربا سکوت افزا باغ ہے اس باطنیت مسٹکسزم کا جسے دور حاضر کے تھکے ہوئے مغربی مفکرین نے مذہب یا خدا کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ فکر انسانی نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہ ہے انسانی زندگی کی کشمکش کا مقصود اور ان تمام سوالات کا ایک مسقط جواب، جس سے وہ اس طرح پریشان ہو رہا تھا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں فکر انسانی اس وقت پہنچ رہا ہے، باطنیت یا مذہب۔ لیکن فکر انسانی کی زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں کہ وہ اس قسم کے سکوت افزا باغ حشیش کو زندگی کا منتہا سمجھ بیٹھا ہے۔ اس سے بیشتر بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ وہ جب بھی زندگی کے سخت تقاضوں اور ان کی صبر آزما کشمکش سے گھبرایا تو اس نے فرار کی راہ اختیار کی۔ باطنیت یعنی خدا اور مذہب کا انفرادی تصور اس راہ فرار کا آخری گوشہ ہے، لیکن خود فکر انسانی کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ یہ گوشہ عافیت بھی انسانی فکر کے لیے کبھی زیادہ عرصہ تک بجائے سکون نہیں بن سکا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اس کی تکان اتری ہے تو اس نے پھر سے صحیح اطمینان اور حقیقی سکون کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس لیے مغربی فکر اس وقت کشاکش حیات سے گھبرا کر مذہب کے جن فریب انگیز گوشوں میں سامان راحت تلاش کر رہا ہے، وہ اس کے نزدیک زیادہ وقت تک بجائے سکون نہیں بن سکتے۔ وہ کچھ دیر کے بعد پھر اس مثالی دنیا کی تلاش میں نکلے گا جس میں ان سوالات کا صحیح معنوں میں اطمینان بخش جواب مل جائے، جنہوں نے اسے ساری عمر اس طرح مضطرب و بے قرار رکھا ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی کے مختلف سوالات، پرابلمز، جن کے حل کی تلاش میں فکر انسانی نے اتنی مسافت طے کی ہے، اور یہ ہیں وہ مقامات جہاں پہنچ کر وہ اس وقت انگشت بدنداں کھڑا ہے۔ وہ اس کے بعد پھر آگے بڑھے گا اور پھر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ یہ چیز فکر انسانی کی تحقیر نہیں کہ وہ تلاش حقیقت میں اس طرح مارا مارا کیوں پھر رہا ہے۔ فکر انسانی کی یہ تمام کوششیں درخور ہزار ستائش ہیں۔
اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ شاہراہ زندگی پر کس قدر طولانی مسافت طے کر چکا ہے تو اس کے لیے آپ افریقہ کے حبشی یا امریکہ اور آسٹریلیا کے اصلی باشندوں کو دیکھیے اور اس کے بعد عصر حاضر کے کسی بلند پایہ مفکر اور صاحب ایجادات سائنٹسٹ کو۔ ان دونوں کا ذہنی فرق آپ کو صاف صاف بتا دے گا کہ انسانی فکر کتنی لمبی راہیں چل کر یہاں تک پہنچا ہے اور اس کی یہ مسلسل تگ و تاز نوع انسانی کے لیے کس قدر موجب فخر و ناز ہے۔ لیکن انسانی فکر کی بنیادی کمی یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار تجرباتی ہے۔ وہ اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرتا ہے، اسے اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ راستہ اس منزل مقصود کی طرف لے جائے گا یا ہلاکت کے غاروں میں دھکیل دے گا۔ انسانی فکر کی بنیادی کمی۔ اس راستہ کے آخری نقطہ تک پہنچنے سے پہلے اس حقیقت کا معلوم کر لینا اس کے بس کی بات ہی نہیں، لہٰذا وہ ہر اس راستے پر جو اس کے سامنے آتا ہے چل نکلتا ہے۔ اسے راستے میں راہزنوں اور قزاقوں سے واسطہ پڑتا ہے، جنگل کے درندوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں وحشی انسانوں سے مقابلہ ہوتا ہے، ان تصادمات میں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، انسانیت کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسانی فکر آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ راستہ اسے صحیح مقام تک لے جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ مقامات جہاں انسانی فکر اکثر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، جس طرح مغرب کی فکر اس قسم کی پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی فکر کو اس تجرباتی طریق پر چھوڑ دیا جائے یا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار بھی ہے جس سے انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے، یعنی اسے ان مسائل کا قرار واقعی حل مل سکتا ہے جو اس کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ اگر انسان کے پاس کوئی اور طریقہ کار ایسا نہیں جو اسے پورے طریق اور عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا سکے تو پھر اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ انسانی فکر کو اس کے اپنے اختیار کردہ تجرباتی طریق پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے جس قدر تباہیوں اور بربادیوں کا سامنا کرنا پڑے انہیں صبر و سکون سے برداشت کیا جائے۔ مجبوری کا دنیا میں علاج کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی طریقہ کار ایسا ہے جس سے انسانیت ان تباہیوں سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے تو کون سا پاگل انسان ایسا ہے جو اس راستے کو ترجیح نہیں دے گا؟ بس یہ ہے اصل سوال۔ انسانی فکر تو اپنے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ جانتا ہی نہیں، اس لیے وہ کسی دوسرے راستے کا پتہ نشان بتا ہی نہیں سکتا۔ البتہ ایک گوشہ ایسا بھی ہے جہاں سے یہ آواز آتی ہے کہ میرے پاس فکر انسانی کی رہنمائی کا سامان موجود ہے، میری رہنمائی اسے بتا سکتی ہے کہ جو راستہ اس کے سامنے ہے وہ اسے صحیح و سالم منزل مقصود تک لے جائے گا یا تباہی و بربادی کے عمیق غاروں میں دھکیل دے گا۔ اگر اس گوشے سے آنے والی آواز کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر خود عقل سلیم کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اس راستے کو اختیار کر لے اور مفت کی بربادیوں سے بچ جائے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے معلوم ہو سکے کہ قرآن کی رہنمائی فکر انسانی کو فی الواقع عافیت کی راہوں سے صحیح و سالم منزل مقصود تک لے جائے گی اور ان مسائل کا حقیقی حل بتا دے گی جو اس کے لیے اس درجہ بجائے پریشانی بن رہے ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے لیکن اس کا جواب بڑا صاف ہے۔ ہمارے سامنے فکر انسانی کی تاریخ موجود ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی راہیں تھیں جن میں انسان کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے پہلے ہی ان راہوں کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہ بربادیوں کی راہیں ہیں تو یہ شہادت اس امر کی دلیل ہو سکتی ہے کہ آئندہ کے متعلق جو کچھ قرآن کہے اس کی صحت و صداقت پر یقین کر لیا جائے۔ فکر انسانی کے لیے مستقبل کے متعلق اس کے سوا اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ زندگی کے ان مسائل کے متعلق جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آ چکا ہے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں فکر انسانی کے طے کردہ راستوں کا مطالعہ کر کے آئندہ کے متعلق فیصلہ کر سکیں کہ اس سے کس طرح صحیح رہنمائی مل سکتی ہے۔ قرآن کی پیش کردہ صداقتوں پر ایمان لانے کا یہ طریق شاید آپ کو نیا سا نظر آئے، لیکن یہ نیا نہیں ہے۔ یہ طریق بھی خود قرآن ہی کا تجویز کرتا ہے۔ وہ ماضی کے تجربات کو مستقبل کے فیصلوں کے لیے دلیل بناتا ہے
اور اس طرح اپنے ہر دعوے کو علی وجہ البصیرت منواتا ہے۔ دوسری کتاب میں، جس کی طرف گزشتہ اوراق میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے، قرآن کے اس عظیم دعوے کو اور اس کے ثبوت میں اس کی فہم و بصیرت کو مطمئن کرنے والی دلیلوں کو پیش کیا جائے گا۔ آپ انہیں بغور دیکھیے اور اس کے بعد سوچئے کہ وہ کس حسن و خوبی سے انسانی فکر کی رہنمائی کر کے اسے پرامن راہوں سے منزل مقصود تک لے جاتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے کہ ان راستوں پر چلنے والوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ حزن، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس دوسری کتاب کا نام ہے اسلام کیا ہے۔ اس کی تصریح مقدمہ میں کی جا چکی ہے۔ اس سلسلہ کی میری انگریزی زبان کی تصنیف اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔ پرویز، والسلام، خدا حافظ۔